اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں کہ جنہوں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد وحید صرف اور صرف ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اور عرب ارگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب کو آپ کی ذات اقدس پر نازل فرما دیا، اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا۔ آپ کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا جب اللہ رب العزت نے اپنی تائید اور نصرت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب حمید کو آپ کے قلب اطہر پہ نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ ہم اس وقت یہاں پر الحمدللہ جمعی اہل سنت موجود ہیں، دیوبند اہل حدیث اور بلیلوی احباب موجود ہیں۔ میں اپنے مرشد و مخدوم کی موجودگی میں سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کی موجودگی میں زیادہ گفتگو تو نہیں کروں گا، لیکن میں چند باتیں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ یہی ہیں کہ ہمیں ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ لوگوں کو اپنی طرف بلائیں۔ آج جب ہم مختلف جماعتوں کو اور مختلف لوگوں کو لڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو جو اس وقت موجودہ طلباء ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار شکر ہے ہم کسی تنظیم کا حصہ نہیں۔ ہمیں کم از کم اس طرح کی اتحاد کی فضا کو قائم کرنا چاہیے کہ وہ تمام لوگ جو تنظیموں سے تنگ ہیں ان لوگوں کو یہ چیز ہو کہ یار یہ کائنات کا سب سے منظم، پیار کرنے والا، متحد رہنے والا، اتحاد کے درس کو دینے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم یہ فضا پیدا کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم تمام لوگ کم از کم مسلمانوں کو 5 وقت مسجد میں آنے کے لیے دعوت دیں گے اور لوگ انشاءاللہ آئیں گے۔ اور اس حوالے سے ہم اگر زندگی دیکھیں تو میں ابھی میرے ساتھ بھائی ثناء اللہ گاڑی میں موجود تھے تو مجھے یہ بات فرما رہے تھے کہ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو دیکھنے کے لیے لوگ کتنی دور سے آئے ہیں۔ تو میں انہیں یہ بات ان کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنی قسمت والے تھے کہ وہ نبی محترم و مکرم کی جب زیارت کرتے تھے تو وہ والا سما کیا ہوگا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنے قائدین کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کرے وہ وقت آئے جیسے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب، شاہ احمد نورانی صاحب رحمہ اللہ علیہ، علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ علیہ، جس طرح مفتی محمود صاحب ان کے ساتھ تھے، قاضی حسین احمد ساتھ تھے، جس طرح ان اکابرین نے محنت کی، انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہمارے تمام اکابرین ایک پلیٹ فارم پہ آئیں اور محنت کریں، اور انشاءاللہ تعالی وہ کر بھی رہے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب ملی یکجہتی کونسل میں موجود تھے، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب دفاع پاکستان میں موجود تھے۔ آج بھی ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جب بھی اتحاد امت کی بات ہوگی انشاءاللہ اہل حدیث آپ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر، قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہوگے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔